بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا ہماری کچھ شرائط تھیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کر دیں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرائط مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا، اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مآب الیزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے خزانے چاندی، ہیرے، جوہرات سے بھرے ہوئے ہیں، جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ میرے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو میری رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ملعون عورت کو مزید کہا، تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی، اے رب کائنات، ہم تو اس سے راضی ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں آواز بلند کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کی بہن کو کہا، اب بتا ہم قید ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو بلا کر کربلا میں شہید کروایا۔ ناظرین، یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے، اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب مستند روایتوں سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت حسین نے ایک ثابت قدمی کی مثال دکھائی، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداہنت سے کام لیا، نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب مشکلات، تکالیف اور قربانیاں انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کیا آپ تھوڑی مداحنت، نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین
اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست نہیں۔ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ وہاں پہنچنے پر جب حضرت حسین کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پہلو دہی کر رہے ہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ مگر ایسا کرنے سے متعمل تھے۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلوانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے صلح کی کوششیں ناکام بنائیں اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ اسی طرح وہ اپنے عہدوں پر باقی رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین نے سوچا اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر مداہنت سے کام لے لیتے ہیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل اور فاسق کی زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نذیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کے نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انہوں نے سکھا دیا موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قولی اور عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم پلازے کر دی۔ آپ نے سکھا دیا اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو، حق و باطل میں ترجیح و انتخابات کا موقع آئے یا کوئی فاسق و ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علمدار کسی مداہنت سے کام نہ لے، جرأت دکھاتی ہوئی حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حریت، جوابدہ حکومت، انسان دوستی اور حق و صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے کیا ایسا ممکن ہے کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے، اور اسی شخص پر میں امام احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہو۔ فرزند نے عرض کیا قرآن میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، پس اے منافقو تم سے توقع یہی ہے اگر تم کی دال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں ہی فساد برپا کرو گے اور اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے۔
جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلت اور مدت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ قتل امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات، اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقتدار اور قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ علانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور حلتیں بھی دی۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے، بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا ہے اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو اس نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں۔ یہ سن کر لوگ بڑک اٹھے اور آپ کی خاک پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا اور علانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو۔ بس خدا کی قسم، ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہیں ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت ہی عام اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ یزید ایک ایسا انسان تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ یعنی ہر عقل اور شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سے سوار رہتے ہوں گے، اور وہ سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اسی وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو مدینے بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نص صریح دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا۔ یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبداللہ حق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں اس مقام پر کیا ہے کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناحق خون بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد
میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جن میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ سے عقد کی خواستگاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر کی تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن و قاری یہ حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن و مقدس کے احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی اور وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔